دو بیٹوں کا قصہ جو کہ حق ہے۔ اذ قرب قربانا، جب دونوں نے خدا کے بارگاہ الہی میں قربانی پیش کیا، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قال، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے خدا کیا کہا جناب حابل سے، لأقتلن، میں نے آپ کو کیا ہے جی قتل کرنا ہے۔ تو جناب حابل نے کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار فقط ان لوگوں کی عبادت کو قبول کرتے ہیں جو صاحبان تقوی۔ اور جناب حابیل کی تقوی کی نشانی کیا ہے، آپ ان کا یہ جملہ دیکھیں، اپنے بھائی سے کہا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، بڑھا لیا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، لیکن کبھی بھی میں نے آپ کے اوپر میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، اس لیے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ عزیزان من، خوف خدا۔ 8 ذی الحج کو جب مولا حسین نے مکہ چھوڑنا چاہا، وجہ کیا تھی؟ آپ نے سن لیا کہ یزید نے کچھ افراد کو حجاج کی شکل میں مولا حسین کو قتل کرنے کے لیے مکہ بھیجا ہے۔ یہ سن لیا تو مولا حسین نے خانہ خدا کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ خدا کے گھر کی حرمت پایمال نہ ہو۔ لہذا عبداللہ ابن جعفر نے سن لیا کہ حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں، لہذا ان کی دوستی تھی مکے کے گورنر سے، لہذا آپ مکے کے گورنر کے پاس گیا، جا کے امان نامہ لے کر آیا کہ حکومت کی طرف سے مولا حسین کو مکے میں کسی قسم کا خطرہ نہیں، حکومت کی طرف سے محفوظ ہے، امان ہے۔ جب یہ امان نامہ لے کر مولا حسین کی خدمت میں پیش کیا تو مولا حسین نے امان نامہ کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ کہا، خیر الامان الامان من اللہ، بہترین امان وہ امان ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو۔ پھر یہاں پہ حسین نے کیا فرمایا؟ انی اخاف اللہ، میں خدا سے ڈرتا ہوں اور کسی سے میں ڈرتا نہیں۔ خوف خدا۔ عزیزان، خدا سے ڈرنے کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں ڈرے؟ ایک، پروردگار کی عظمت کو یاد کر کے، مقام الہی کو یاد کر کے۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو لوگ مقام الہی کو، خدا کی عظمت کو یاد کر کے اس کی نافرمانی نہ کرے،
اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچا لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت ہی انہی لوگوں کا ٹھکانہ۔ ایک بندے خدا آگے مولا کی خدمت میں کہا، مولا میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہوتا نہیں، دوبارہ مبتلا کا ہوتا ہوں، کیا کروں؟ امام نے فرمایا، دیکھو گناہ کرنے سے پہلے 6 چیزوں کو یاد کریں۔ ایک، اوپر کی طرف دیکھ کر خدا کی عظمت کو یاد کریں اور دیکھ لے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ایک، دو، نیچے کی طرف دیکھ کر اپنی قبر کو یاد کرے، اس لیے کہ جب تم اس قبر میں جاؤ گے تمہیں اپنی گناہ کا جواب دینا پڑے گا۔ لہذا بہلول کو دیکھا، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نیچے کی طرف دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ کہا، بہلول ماجرا کیا ہے؟ کہا، اگر میں اوپر کی طرف دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہوں، میں اس پروردگار کو یاد کرتا ہوں کہ کتنا مہربان ہے، رحمان ہے۔ اگر میں نیچے کی طرف دیکھ کر روتا ہوں، مجھے اپنا قبر یاد آ جاتا کہ بہلول جب تم اس قبر میں جاؤ گے تمہیں اپنے عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر مولا نے فرمایا، دائیں دیکھو اور بائیں دیکھو۔ کہا، مولا دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دائیں دیکھ کر اصحاب یمین کو یاد کرو، جنت والوں کو یاد کرو، جن کو خدا کی اطاعت کے نتیجے میں پروردگار نے جنت میں کیا مقام عطا کیا ہے۔ اسی طرح بائیں دیکھ کر اصحاب شمال کو یاد کرو، دوزخ والوں کو یاد کرو، جن کو خدا کی نافرمانی کے نتیجے میں پروردگار نے کن کن عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھو اور پیچھے دیکھو۔ کہا، مولا آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آگے پل صراط ہے، پل صراط۔ لہذا کل قیامت کے دن تمہیں پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم گناہ کرو گے کسی حال میں بھی تم پل صراط سے گزر نہیں سکو گے، گر جائیں گے بندے خدا۔ کہا، مولا پیچھے کیا ہے؟ کہا، پیچھے اسرائیل ہے، موت ہے جو تمہارے پیچھے پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو گناہ کرتے کرتے موت آ جائے۔ مجرم کو اگر جرم کی حالت میں پکڑا جائے پھر کیا جی مشکل ہے اس کو نجات مل جائے۔ لہذا بس ایک خدا کی عظمت کو یاد کر کے انسان ڈرے۔ یہی وجہ تھی کہ مولا علی وضو کر رہے تھے، علی کی بدن کانپ رہے۔ حضور نے کہا، مولا آپ کی بدن کانپ رہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ عظمت خدا۔ دو، عذاب الہی سے ڈرے، عذاب الہی سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگارہ ہمیں کل قیامت کی جو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہم تو دنیا کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقیل جب مولا کو حکومت ملی
عقیل کے بچے زیادہ ہیں، لہذا آگے علی کی خدمت میں کہا بھائی جان ذرا بیت المال سے تھوڑا کچھ، کیا ہے جی میری کیا ہے جی تنخواہ میں اضافہ کرے، بیت المال میں اضافہ کرے۔ تو مولا نے فرمایا بندے خدا رات کو آ جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، رات کو آ گیا۔ تو عقیل آ کر مولا کی خدمت میں بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ علی نے لوہا گرم کیا، عقیل نابینا ہے، گرم لوہے کو جب عقیل کے قریب لے گیا، اس آگ کے حرارت کی وجہ سے عقیل نے اپنے آپ کو پیچھا کر دیا۔ کہا علی کیا چاہتے ہو؟ اپنے بھائی کو جلانا چاہتے ہو؟ تو مولا نے یہی فرمایا عقیل تم دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو، کیا علی جہنم کی آگ سے نہ ڈرے؟ لہذا خوف عذاب، لہذا دعائے ابو حمزہ شمالی میں مولا امام سجاد کا جملہ یہ ہے، الہی لا تعذبنی بعقوبتی، پروردگارہ ہمیں ڈنڈے سے ادب نہ کروا لے۔ ہاں چونکہ خدا کے جو ڈنڈا ہے بہت، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں عزیزان من۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تقریباً آخری آیات ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا ہماری مؤاخذہ نہ کرے، پکڑ نہ لے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ 3 خوف گناہ، گناہ کی خوف، گناہ یعنی نافرمانی۔ کل ہم نے کہا تھا کہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں مگر اپنی گناہ سے، خدا کی نافرمانی سے عزیزان۔ لہذا روایت میں ہے ان اللہ اخفى اربعۃ فی اربعۃ، پروردگار نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپائے رکھے، خدا نے اپنی غضب کو اس کی نافرمانی میں چھپائے رکھے۔ 4 خوف شرمندگی، عزیزان رسوائی، دنیا کی رسوائی آسان ہے، آخرت کی رسوائی بہت مشکل ہے۔ دعائے کمیل میں مولا علی کا جملہ ہے وَلَا تَفْزَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّ، پروردگارہ جو گناہ میں نے چھپ کر انجام دیا ہے ان گناہوں کے نتیجے میں کل قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ بس آخری 4 خوف خدا کی عدالت سے، انصاف سے ڈر جائے۔ یقین کرے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قیامت کو یوم التلاقی یعنی ملاقات کا دن، ملنے کا دن۔ کل قیامت کے دن ظالم اور مظلوم کی ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کیا ہے اس کی آپ سے ملاقات ہوگی۔ ممکن ہے یہاں پہ بیچارہ اس سے ملاقات نہ ہو، وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ لہذا معصوم کا فرمان ہے جس طرح دنیا میں ظالم ظلم کرتے ہوئے مظلوم پر جو وقت سخت گزر لیا اس سے زیادہ سخت کل قیامت کے دن خدا کی عدالت میں اس ظالم پر گزر جائیں گے جب مظلوم سے ملاقات ہوگی۔ ہاں لہذا عدالت قربان والی پہ کیا فرماتے ہیں لو اعطی اقالیم السبع، اقالیم جمع ہے اقلیم کی، اقلیم دنیا کو نہیں کہتے کائنات کو کہتے ہیں۔
کائنات دنیا سے بہت زیادہ، خدا کے علاوہ ہر چیز کائنات میں شامل ہے۔ لو اعطی اقالیم السبع، اگر ایک درہم علی کو دے دے، معذرت کے ساتھ، اگر کیا جس سات اس کائنات کے علاوہ اگر سات کائنات علی کو دے دے اور علی سے یہ کہے کہ چونٹی کے منہ سے جو کہ اس چھلکے کو نکال دے جو وہ لے کر اپنے بلوں کی طرف جا رہا ہے، بل کی طرف جا رہا ہے، اس کو نکال دے، علی یہ کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے، ہاں یہ بندے خدا۔ لہذا امام سجاد کی دعا ہے، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ پروردگارا ہمارے ساتھ فضل سے پیش آنا، عدل سے پیش نہ آنا۔ عدل سے پیش آئیں گے تو ہمارا انجام بہت کیا ہے جس سخت عزیزان انشاءاللہ۔